ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ سے کچھ مانگا، تو آپ نے فرمایا بھائی تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ کہ حضور میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، بس دو ہی چیزیں ہیں، ایک ٹاٹ کا ٹکڑا ہے اور ایک پیالہ ہے، پیالے میں پانی وغیرہ ڈال کر پی لیتا ہوں، ٹاٹ بچھا کر کے لیٹ جاتا ہوں، اور میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، میرے گھر کل کائنات بس یہ دو چیزیں۔ غریب آدمی تھے، اس لیے آپ خدمت میں کچھ مانگنے کے لیے آئے، تو آپ نے فرمایا بھائی لاؤ دونوں چیزیں میرے پاس لے آؤ۔ وہ لے کر دونوں چیزیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان دو چیزوں کے بارے میں بولی لگائی کہ ہمیں بولو یہ دو چیزیں کون خریدے گا، کتنے میں خریدے گا؟ تو ایک صحابی نے عرض کیا حضور میں 1 درہم میں یہ دونوں چیزیں خرید لوں گا۔ درہم چاندی کا سکہ ہوتا ہے جو 4.5 ماشے کا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی اس سے زیادہ میں خریدے گا؟ تو دوسرے صاحب نے حضور میں اس کو 2 درہم میں خرید لوں گا۔ بولی ختم۔ آپ نے 2 درہم والے صحابی کو وہ دونوں چیزیں دے دی اور 2 درہم لے لی، اور پھر فرمایا ان صاحب سے جو مانگنے آئے تھے کہ لو یہ 2 درہم لو، 1 درہم کا تو اپنے گھر میں راشن ڈالو تاکہ گھر کا چولہا جلے اور گھر والوں کے لیے کھانا بنے، اور 1 درہم کی کلاڑی لے کر کے آؤ، جاؤ کلاڑی لے کر کے آؤ۔ وہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کے اندر ایک دستہ لگایا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک لکڑی لی اور آپ نے اس کے اندر وہ دستہ لگا دیا، اپنے دستے مبارک سے اس کے اندر لکڑی لگا دی اور ان کے حوالے کلاڑی کر دی، ہم جاؤ جنگل میں جاؤ، 15 دن تک میرے پاس مت آنا، جنگل جاؤ لکڑیاں کاٹو، گٹھڑ بناؤ، مارکیٹ میں بیچو، اور اس طریقے سے 15 دن تک کام کرو، محنت کرو، مزدوری کرو، پھر میرے پاس آنا۔ 15 دن کے بعد وہ صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور 10 درہم کما کر لائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب نے خوشی کا اظہار فرمایا یہ 10 درہم تمہارے لیے بہتر ہے اس سے کہ تم قیامت کے دن اس حالت میں آتے کہ مانگنے کا داغ تمہارے چہرے پہ ہوتا۔ کیسی شفقت فرمائی آپ نے، مانگنے سے منع بھی فرمایا لیکن علاج بھی فرمایا، اور یقیناً دعا بھی فرمائی ہوگی۔ اس طرح سے ان کو ہمیشہ کی ذلت سے بچا لیا، کیونکہ مانگنا جو ہے عام حالات میں سراسر ناجائز ہے، جس میں دنیا کی بھی ذلت ہے، تو اللہ بچائے آخرت میں بھی اس کی ذلت ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی دنیا کے اندر مانگتا ہے یعنی بلا عذر معتبر، یعنی جس حالت میں آدمی کے لیے مانگنا ناجائز ہوتا ہے، اور وہ عام حالات ہوتے ہیں جس میں آدمی عام ضرورت مند آدمی کو مانگنا ناجائز ہوتا ہے، صرف حالت اضطرار میں مانگنا جائز ہوتا ہے، حالت اضطرار کے علاوہ عام حالات میں مانگنا ناجائز ہے۔ تو جو دنیا میں کسی سے مانگے گا تو قیامت میں اس حالت میں آئے گا اس کے چہرے میں گوشت نہیں ہوگا، صرف ہڈیاں ہوں گی اس کے جسم کے اندر، چہرے کے اندر، کیونکہ جب مانگتا ہے تو آدمی کا چہرہ سامنے ہوتا ہے نا، تو اس کا چہرہ ایسا بگڑا ہوا ہوگا، ایسا خوفناک ہوگا کہ اس کے اندر اللہ بچائے گوشت کا نام و نشان نہیں ہوگا، بس ہڈیاں ہوں گی۔
کتنا خوفناک اس کا چہرہ ہوگا. مانگنے کا یہ وبال ہے آخرت میں. اس بڑے وبال سے بھی ان کو بچا لیا. اور پھر مانگنے والے کے مال میں کہیں برکت نہیں ہوتی. اللہ بچا، اللہ بچا. مانگنے والوں کو آپ نے ہمیشہ مانگتے ہی دیکھا ہوگا. کسی مانگنے والوں کو آپ نے کبھی مالدار ہوتا نہیں دیکھا ہوگا، مستغنی ہوتا نہیں دیکھا ہوگا. ہم نے تو بچپن سے جن کو مانگتے ہوئے دیکھا، ہمیں بڑھاپے تک مانگتے ہوئے دیکھا. کیونکہ اس کے مال میں برکت نہیں ہوتی. محنت کرے، مزدوری کرے، اس میں برکت ہوتی. تو آپ نے آخرت کے عذاب سے یہ بچایا، دنیا کی ذلت سے یہ بچایا، اور ایسا طریقہ ارشاد بتایا کہ جس کے اندر اس کی تنگی بھی دور ہو گئی. تو اس قدر آپ شفیق و مہربان ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا ذہن بنا لیں کہ انشاءاللہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ عمل کرنے کی غرض سے پڑھیں گے، سنیں گے اور سنائیں گے. تو پھر انشاءاللہ تعالی جب اس نیت سے پڑھیں گے، سنیں گے، سنائیں گے، تو انشاءاللہ تعالی سیرت ہمارے اندر آئے گی انشاءاللہ تعالی.